بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے، بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے، اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر آنکھ نم ہو جائے تو سمجھو حاضری ہو گئی۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں، اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے، لوگوں سے الگ سوچ ملے گی۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے، حضرت اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہوں۔ بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے۔ خوف دراصل بری نیت کی تحلیق ہے۔ نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کی بدتعریفی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو، ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ خوشیاں دینے سے ملتی ہیں اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ واصف علی واصف صاحب۔